بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ پارہ 23 سورہ صاد رکوع 4 آیات نمبر 41 تا 44۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، صبر کی تلقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو بہت رنج اور آزار پہنچایا ہے۔ رنج اور آزار کیا تھی؟ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان طبیب کے شکل میں سیدنا ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کے پاس آیا اور ایوب علیہ السلام کے اہلیہ نے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی۔ شیطان بشکل طبیب کہنے لگا کہ اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر شفا ہو جائے تو بس یوں کہہ دینا کہ تو نے شفا دی، میں نے کچھ نذرانہ وغیرہ نہیں لینا ہے اور نہ لینا چاہتا ہوں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے اس واقعے کا تذکرہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے سامنے کیا تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھ کو 100 جاڑو یا قمچیاں کہتے ہیں جس کو، میں آپ کو 100 قمچیاں مار دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ رنج یہ ہوا کہ میری بیوی کی بیماری کی وجہ سے شیطان کو اتنا حوصلہ ملا کہ میری بیوی سے یہ کلمات کہلوانا چاہتے ہیں جو کہ ظاہراً شرک ہے، گو کہ طویلاً شرک نہ ہو، اور اگرچہ مرض کے دوران دعا صحتیابی کی کر چکے تھے ایوب علیہ السلام نے، مگر شیطان کے اس حرکت سے اور اس واقعے کے بعد انتہائی تضرع اور عاجزی سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، پھر ایک چشمہ نکلتا ہے، ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ مسنی الشیطان بنصب وعذاب کے حوالے سے بعض مفسرین نے شیطان کے رنج اور آزار پہنچانے کی عجیب عجیب قصے بیان کی ہے کہ ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے ہوئے۔ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی جس پر شیطان کو بہت سخت حسد ہوا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس کے جسم، مال و اولاد پر تسلط کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ حق دیا کہ ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہے۔ محققین، مفسرین اس قصے کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور قرآن کریم کے تصریح کے مطابق انبیاء علیہم السلام پر شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ بعض مفسرین شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی تشریح بیماری کی حالت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وساوس سے کرتے ہیں،
جس سے ایوب علیہ السلام کو زیادہ تکلیف ہوئی، لیکن یہ تشریح بھی قابل ترجیح نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کے مرض کی نوعیت کیا تھی؟ تو صحیح احادیث میں اس کی کوئی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، اور ادھر وہی اکابرین کا، سلف کا وہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ابہم ما ابہمہ اللہ، ایک چیز اللہ نے مجمل ذکر کی ہے تو اس پر اجمالاً ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کی تفصیلات پر اب مکلف نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے حوالے سے بہت زیادہ روایات اسرائیلی ہے، ناقابل بیان بھی ہے، درایتاً اور روایتاً قابل اعتماد بھی نہیں ہے، لہذا اس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خذ بیدک ضغثا، چونکہ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی، اور ظاہر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سے کوئی گناہ سرزد بھی نہیں ہوا تھا، صادر بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سیدنا ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کے لیے تخفیف فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ تم ایک جاڑو لے لو جس میں 100 تیلی سینکے ہو، اور اپنی بیوی کو اس سے مارو، اپنی قسم نہ توڑو۔ تو چنانچہ ایسا ہی کیا، قسم بھی پوری ہو گئی۔ اس آیت سے اتنا معلوم ہوا کہ کسی نامناسب یا مکروہ بات سے بچنے کے لیے کوئی شرعی حیلہ اختیار کیا جائے جائز ہے۔ ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں تو اصل قسم کا جو تقاضا تھا وہ تو یہ نہیں تھا، اصل تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ کو پورے 100 قمچیاں مارے، لیکن ایوب علیہ السلام کی بیوی بے گناہ تھی، بے مثال خدمت کی تھی اپنے خاوند کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو حیلہ کی تلقین فرمائی۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ بات کہ اس قسم کے حیلے اس وقت جائز ہوتے ہیں جبکہ شرعی مقاصد کے ابطال کا ذریعہ نہ ہو۔ اگر حیلہ کا مقصد یہ ہو کہ کسی حقدار کا حق باطل ہو کیا جائے، یا کسی صریح فعل حرام کو اپنے لیے حلال قرار دیا جائے، تو ایسی حیلے بالکل ناجائز ہے۔ مثلا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بعض لوگ یہ حیلے کرتے ہیں کہ سال کے ختم ہونے سے پہلے اپنا مال بیوی کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، کچھ کو عرصہ بعد شوہر کی ملکیت میں دیتے تھے۔ تو اس طرح یہ حیلے بہانے مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، اور اس کا وبال ترک زکوٰۃ سے زیادہ ہے۔ یا کچھ عرصہ قبل، ابھی تو تقریباً ختم ہو گئے حیلہ اسقاط، جس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ حیلہ اسقاط نہیں، یہ حیلہ استحصال ہے۔ تو اس طرح کے حیلے جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے۔ اور ساتھ ہی بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نامناسب کام پر قسم کھا لے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اسے توڑ کر کفارہ ادا کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک قسم کھا لے، بعد میں اس کی رائے یہ ہو کہ اس قسم کے خلاف، یعنی اس قسم کے قسم کے خلاف عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، تو وہ چاہیے کہ وہ وہی کام کرے جو بہتر ہو، اور اپنے قسم کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرے۔ فرمایا وذکر، یاد کیجئے، عبدنا، ہمارے بندے، ایوب علیہ السلام کو، اذ نادیٰ ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطانوں کے پہنچائی ہے مجھے شیطان نے، بنصب، تکلیف، وعذاب، عذاب، ارکض، مار زمین پر، برجلک، اپنے پاؤ، ھذا مغتسل، یہ نہانے کا پانی ہے، بارد، ٹھنڈا ہے، وشراب، اور پینے کا، ووہبنا لہ، اور ہم نے عطا کیے اس کو، اہلہ، اس کے گھر والے، ومثلہ، اور ان جیسے، مزید، معہ، جو ان کے ساتھ تھے، رحمتم منا، اپنے رحمت سے، وذکریٰ، اور بطور نصیحت، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، وخذ، اور لے لے،
بیدکا اپنے ہاتھ میں دغسن ایک جھاڑو فضرب پھر مار بھی اس سے ولا تحنس اور قسم نہ توڑو انا وجدناہ صابرا بے شک ہم نے پایا اس کو صابر نعم العبد وہ کیسا اچھا بندہ تھا انہو اواب وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وصلی وسلم علیہ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین برحمتک